اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو تمام تر مخلوقات پر افضلیت عطا فرمائی، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے صدقہ میں انسان کو یہ عظمت نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، جتنی امتوں نے محمد الرسول اللہ پڑھنے سے انکار کیا، انہوں نے یہ انکار محض اس بنیاد پہ کیا کہ وہ اپنی نبی کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کو اپنے نبی سے محبت اس قدر شدید تھی۔ وہ پیغام، وہ شخصیت آج جاننے کے باوجود کہ جس شخصیت کے آنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان انبیاء کی کتابوں میں نشانیاں بتا دی تھیں، مقام تک بتا دیا تھا، نشانیوں اور مقام کے تعین ہونے کے باوجود جب وہ شخصیت ظہور پذیر ہوئی تو بھی ان لوگوں نے انکار کیا، اور انکار اس بیس پہ کیا کہ ان لوگوں کے ذہن میں محمد رسول اللہ پڑھ لینا، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کے یہ اپنے نبی کی عزت کے حوالے سے کمپرومائز کرنا تھا۔ تو انہیں اپنے نبی کی محبت نے اجازت نہیں دی، وہ ڈٹ گئے، کافر کہلائے، اپنے نبی سے محبت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جنہوں نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ان لوگوں نے اپنے نبی کی عزت کتنی کی، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ام القرا میں اپنی آخری حجت کو بھیج رہا ہوں۔ یہ ام القرا کیا ہے؟ یہ مکہ معظمہ، یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خلق فرمایا۔ زمین میں سب سے پہلے خلقت اس ٹکڑے کی ہوئی، اس قریہ کی ہوئی، پھر زمین کو پھیلایا چاروں طرف، یعنی اس جگہ کو جہاں اللہ رب العزت کا اپنا گھر ہے، اسے سینٹر قرار دیا پوری زمین کا۔ پھر یہاں سے زمین پھیلی چاروں طرف۔ تو کیونکہ سب سے پہلے خلقت اس قریہ کی ہوئی ہے، تو باقی قریے جو ہیں وہ بعد میں پھیلے، تو اللہ رب العزت نے اسے ام القرا کا نام دیا کہ یہ قریوں کی ماں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس ام القرا میں اپنے سب سے آخری رسول کو مبعوث فرماؤں گا۔ تو آگے محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ امی رسول ہے، اور امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، یعنی نبی کو علم نہیں تھا، نبی کے پاس علم نہیں تھا۔ میرے بھائی، جو آیا ہی ہدایت دینے کے لیے ہو، جو آیا ہی علم عطا کرنے کے لیے ہو جاہلوں کو، جس شخصیت کے آنے سے جاہلوں کی جہالت دور ہوئی، اس کے لیے کہنا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، ذرا سوچئے گا یہ محبت ہے یا کوئی دشمنی؟ نبی کا وہ فرمان بھی مانا جا رہا ہے، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ۔ جسے دروازہ کہا جا رہا ہے اس کے علم کے سب قائل، بڑے بڑوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ علی نے ہلاکت سے بچا لیا، اتنا علم، جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوا۔
وہ علی نے کر دیا اتنا علم. اور جو شہر ہے، یہ تو دروازے کے علم کی بات کر رہا ہوں میں. جو علم کا شہر ہے اس کے علم کا تو اندازہ لگانا مشکل ہے. وہاں انکار کیا جا رہا ہے کہ علم تھا ہی نہیں. پھر فرمایا کنت نبیا آدم و بین الماء والطین. آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا نا جب، میں اس وقت رسول تھا. کہا 40 سال تک رسول نہیں تھا، 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ گود مادر میں نبی تھے. تو تمہاری اس جسارت کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ صدبا فرما دیا ہے. فرمایا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے میرے رسول کے، صرف میرا رسول ہے. یہ کون سی ذات کہہ رہی ہے؟ یہ اس ذات کا فرمان عالی شان ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ جس کے ارادے کو زوال نہیں ہے، جس کا فرمان اٹل ہوتا ہے. تو جب فرما دیا وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہے اور کچھ نہیں، تو پھر عالم ارواح میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. ظاہری طور پر جہان میں ظہور پذیر ہونے کے بعد ماں کی گود میں بھی رسول، بچپن میں بھی رسول، لڑکپن میں بھی رسول، نوجوانی میں بھی رسول، جوانی میں بھی رسول، ادھیڑ عمری میں بھی رسول، جہاں سے برقع کر جانے کے بعد بھی رسول. اللہ رب العزت کے فرامین کے حوالے سے کہانیاں الٹی جا رہی ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی نبی کے جو اجداد تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر تھے. اللہ رب العزت سب سے بڑی نبوت کو مشرکین اور کافرین میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دودھ ایک نعمت ہے، کوئی ذی شعور انسان اسے نجس برتن میں نہیں رکھتا. مشرک سے بڑا رزق اور کیا ہو سکتا ہے؟ کافر سے بڑا رزق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی ہدایت کو، سب سے بڑے ہادی کو، سب سے بڑی پاکیزگی کو مشرک ظرف میں رکھ دیا، کافر ظرف میں رکھ دیا. کچھ دن پہلے ایک محفل میں مدعو تھے تو وہاں کوشش کی گئی بحث کر کے کہ جن لوگوں کا نبی کی عصمت کے حوالے سے یقین ہے وہ غیر معصوم مانیں، جو نبی کے علم کے قائل ہیں وہ نبی کو ان پڑھ مانیں، جو نبی کے اجداد کے حوالے سے کفر کا فتویٰ نہیں مانتے وہ کافر مانیں. جواب دیا میں نے. تو ایک نوجوان تھا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. سوال جو اس نے کیا ہے نا بہت کمال کا ذہن ہے، داد بنتی ہے اس کی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنا ذہین نوجوان ملا کے ہتھے چڑھ کے نا اصل پٹڑے سے اترا ہوا تھا اور ساری ذہانت نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. تو میں نے وہاں پہ جواب دیا، تاثیر نظر آئی تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں. اس نے سوال یہ کیا کہ اگر نبی کے اجداد کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے،
تو پھر نبی کے اجداد میں ایک شخصیت گزری ہیں عبد العزا. یہ نام کس لیے ہے سمجھیے گا. دیکھیں کس طرح کا کمال پوائنٹ رائز کیا اس نے. لات منات عزا یہ 3 بت تھے دور جہالت کے جن کی زیادہ پوجا کی جاتی تھی. بڑے بت تھے یہ. تو ان 3 بڑے بتوں میں یہ بت تھا عزا بھی. تو اس نے سوال یہ کیا کہ نبی کے اجداد میں سے ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے عبد العزا یعنی عزا کا عبد. اگر بتوں کے پجاری نہیں تھے بتوں سے محبت نہیں تھی اللہ والے تھے تو پھر یہ عبد العزا نام کیوں رکھا گیا. سوال اس کا کمال تھا جواب دینا بنتا تھا اسے. تو اسے میں نے اس طرح سے سمجھایا کہ میرے بھائی تھوڑا تحمل سے اس بات کو محسوس کرنا سمجھنا اور آپ لوگوں سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نام کے حوالے سے بات ہوئی کہ عبد العزا یعنی ثبوت کے طور پر اس نے پیش کیا کہ یہ بتوں سے محبت تھی نبی کے اجداد کو. اس کی وجہ یہ ہے اس نام کی یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ کیونکہ اس وقت بت پرست معاشرہ تھا تو بت پرستوں میں اب اللہ کی بات کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. خصوصاً جب اس معاشرے میں رہنا ہو. اور پھر اس خاندان کی ایک روش رہی ہے کہ جس کی جو ڈیوٹی رہی اس نے وہی کی. خالص توحید کا پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا. تو جو پہلے سے آ رہے ہیں بزرگ اجداد انہوں نے اس نبی کے حوالے سے ذہن سازی کرنی تھی لوگوں کی. تو کیونکہ عقیدتیں انتہا پہ تھیں ان بتوں سے تو یہ جو عزا ہے یہ پیارا بت تھا ان لوگوں کے لیے پیارا خدا تھا. تو یہ نام رکھ کے نا ابدیت متعارف کرائی نبی کے اجداد نے. ہر ذی شعور انسان میری بات کو مانے گا اور سمجھے گا اور تائید کرے گا. بت کا پجاری ہوتا ہے اللہ کا عبد ہوتا ہے. پوری تاریخ انسانیت میں پوری تاریخ عرب میں آپ کو سب سے پہلا یہ نام ملے گا عبد کے حوالے سے. یعنی پجاریوں کے جھرمٹ میں پجاریوں کی بستی میں سب سے پہلے یہ نام رکھا گیا عبد. میں پہلے کہہ چکا ہوں عبد اللہ کا ہوتا ہے بت کا پجاری ہوتا ہے. تو پجاریوں میں عبدیت کا تعارف کرایا. تو آگے پھر اس نوجوان نے کہا کہ یہ عبد تو رکھا یہ جہاں تک تو چلو بات سمجھ میں آ گئی ہے آگے عزا کیوں ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ عزا اس لیے رکھا کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کے عتاب سے بھی بچنا تھا ان کے شر سے بھی محفوظ رہنا تھا. اس کو ایک آسان مثال سے سمجھایا میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں. اگر کوئی علی صلوات اللہ علیہ کا چاہنے والا معاویہ کے عقیدت مندوں کی بستی میں معاشرے میں رہتا ہے اور اللہ رب العزت اسے بیٹا عطا فرما دے تو اب اس کے لیے اپنی عقیدت کو چھوڑنا ناممکن ہے. بہت مشکل کام ہے عقیدت پہ کمپرومائز کرنا. تو عقیدت اسے ہے
علی صلوات اللہ علیہ سے بستی معاشرہ ہے معاویہ کے چاہنے والوں کا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرے گا، سوسائٹی کے عتاب سے بھی بچے گا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ نام رکھے گا علی معاویہ، یعنی علی رکھ کے اپنی عقیدت کی تسکین، معاویہ رکھ کے سوسائٹی کے شر سے دفاع۔ بالکل یہی کام کیا نبی کے اجداد نے، عبد رکھ کے اللہ سے رشتہ بتایا، اللہ سے عقیدت نبھائی، اللہ سے معرفت نبھائی، ازار رکھ کے معاشرہ سوسائٹی کی بت پرستوں کے عتاب سے خود کو محفوظ رکھا۔ اچھا، اب جو سلسلہ آگے چلا، یعنی ابدیت متعارف کرا دی، وہی بت پرست جب بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ عبد عزا، یعنی عبد پجاریوں میں متعارف ہو گیا، انہیں عبد کی تعلیم مل گئی۔ سلسلہ چلتے 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 جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے کچھ زیادہ قریب ہوا تو پھر ایک اور شخصیت کے نام کے ساتھ عبد لگایا گیا۔ پہلے عبد بت کے ساتھ، اب عبد المطلب، مطلب کا عبد۔ اور یہ مطلب کون ہے؟ خانہ خدا کے محافظ۔ دیکھیے، اب بت سے دوری، اب ایک شخصیت کے ساتھ، اللہ والی شخصیت کے ساتھ، عبد مطلب، یعنی مطلب کا عبد۔ اور کچھ آگے جا کے جیسے ہی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بالکل قریب آیا تو پھر بالکل اس عبد کی کلیئرٹی آ گئی، پھر نام رکھ دیا عبد اللہ، اللہ کا عبد۔ یعنی اس وقت معاشرے کو پتہ چلا، پجاریوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تھے کون؟ انہوں نے تو بات اب آگے کلیئر کی ہے۔ بس جیسے ہی عبداللہ یہ کلیئرٹی دی، فوراً سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، کیونکہ اذہان ہموار ہو چکے تھے، ظہور ہو گیا، اور میرے نبی نے پھر آ کے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ والا خاندان تھا، لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آیا تو اسی خاندان نے وہ بت کعبہ سے نکالے۔ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں آیا بت نکالنے کا، تو کعبہ کے محافظ یہی لوگ رہے، یہی شخصیات رہیں۔ تو نبی کے ذات سے، نبی کے اجداد سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو محبت بنتی ہے۔ نبی اپنے نبی کی شان گھٹانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، یہودی سے بھی بدتر ہے، عیسائی سے بھی بدتر ہے۔ اپنے مقام کا خود تعین کریں۔ ہمیں نبی سے وفاداری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نبی پہ مر مٹنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی عظمت کا اعلان کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی توانائیاں اپنے نبی کی عظمت کو کم کرنے پہ صرف ہوں۔ خدا آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے نبی سے وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی سے عقیدت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔ پاکستان